حضرت عبداللہ بن حذیفہ صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ترجمے میں یہ واقعہ ذکر کیا ہے کہ آپ کو رومی کفار نے قید کر لیا اور اپنے بادشاہ کے پاس پہنچا دیا۔ اس نے آپ سے کہا کہ تم نصرانی بن جاؤ، میں تمہیں اپنے راج پاٹ میں شریک کر لیتا ہوں اور اپنی شہزادی تمہارے نکاح میں دے دیتا ہوں۔ صحابی رضی اللہ تعالیٰ نے جواب دیا کہ یہ تو کیا، اگر تو اپنی تمام بادشاہت مجھے دے دے اور تمام راج بھی مجھے سونپ دے اور چاہے کہ میں ایک آنکھ جھپکنے کے برابر بھی دین محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پھر جاؤں تو یہ ناممکن ہے۔ بادشاہ نے کہا پھر میں تجھے قتل کر دوں گا۔ حضرت عبداللہ نے جواب دیا کہ ہاں، یہ تجھے اختیار ہے۔ چنانچہ اسی وقت حکم دیا اور انہیں سلیب پر چڑھا دیا گیا اور تیر اندازوں نے قریب سے بحکم بادشاہ ان کے ہاتھ پاؤں اور جسم چھیدنا شروع کیا جا رہا تھا۔ اب بھی نصرانیت قبول کر لو، مگر آپ پورے استقلال اور صبر سے فرماتے جاتے کہ ہرگز نہیں۔ اگر بادشاہ نے کہا اسے سولی سے اتار لو، پھر حکم دیا کہ پیتل کی دیگ یا پیتل کی بنی ہوئی گائے خوب تپا کر آگ بنا کر لائی۔ چنانچہ وہ پیش ہوئی۔ بادشاہ نے ایک اور مسلمان قیدی کی بابت حکم دیا کہ اسے اس میں ڈال دو۔ اسی وقت حضرت عبداللہ کی موجودگی میں آپ کے دیکھتے ہوئے اس مسلمان قیدی کو اس میں ڈال دیا گیا۔ وہ مسکین اسی وقت چرمر ہو کر رہ گئے، گوشت پوست جل گیا، ہڈی چمکنے لگی۔ پھر بادشاہ نے حضرت عبداللہ سے کہا دیکھو، اب بھی ہماری مان لو اور ہمارا مذہب قبول کر لو، ورنہ اس آگ کی دیگ میں تمہیں بھی ڈال دیا جائے گا۔ آپ نے پھر بھی اپنی ایمانی جوش سے کام لے کر فرمایا کہ ناممکن ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کے دین کو چھوڑ دوں۔ اسی وقت بادشاہ نے حکم دیا کہ انہیں چرخی پر چڑھا کر اسی میں ڈال دو۔ جب یہ اس آگ کی دیگ میں ڈالے جانے لگے، چرخی پر اٹھائے گئے تو بادشاہ نے دیکھا کہ ان کی آنکھوں سے آنسو نکل رہے ہیں۔ اسی وقت اس نے حکم دیا کہ رک جاؤ، انہیں اپنے پاس بلا لیا، اسی لیے کہ اسے امید بن گئی تھی کہ شاید اس عذاب کو دیکھ کر اب اس کے خیالات پلٹ گئے ہوں، میری مان لے اور میرا مذہب قبول کر لے، میری دمادی میں آ کر میری سلطنت کا ساچی بن جائے۔ لیکن بادشاہ کی تمنا اور یہ خیال محض بے سود نکلا۔ حضرت عبداللہ بن حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں صرف اس وجہ سے رویا ہوں کہ آج ایک ہی جان ہے جسے میں راہ خدا میں اس عذاب میں قربان کر رہا ہوں۔ کاش کہ میری روئیں روئیں میں ایک ایک جان ہوتی کہ آج میں سب جانیں راہ خدا میں اسی طرح ایک ایک کر کے فدا کر دیتا۔ بعض روایتوں میں ہے کہ آپ کو قید خانے میں رکھا، کھانا پینا بند کر دیا، کئی دن کے بعد شراب اور خنزیر کا گوشت بھیجا، لیکن آپ نے اس بھوک پر بھی اس کی طرف توجہ نہ فرمائی۔ بادشاہ نے بلاوا بھیجا اور ان سے نہ کھانے کا سبب دریافت کیا، تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ اس حالت میں یہ میرے لیے حلال تو ہو گیا ہے، لیکن میں تجھ جیسے دشمن کو اپنے بارے میں خوش ہونے کا موقع دینا چاہتا ہی نہیں۔ اب بادشاہ نے کہا اچھا تو میرے سر کا بوسہ لے لے، میں تجھے اور تیرے ساتھ کے تمام مسلمان قیدیوں کو رہا کر دیتا ہوں۔ آپ نے اسے قبول فرما لیا، اس کے سر کا بوسہ لے لیا اور بادشاہ نے اپنے وعدہ پورا کیا اور آپ کو اور آپ کے تمام ساتھیوں کو چھوڑ دیا۔ جب حضرت عبداللہ بن حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہاں سے آزاد ہو کر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچے تو آپ نے فرمایا ہر مسلمان پر حق ہے کہ حضرت عبداللہ بن حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ماتھا چومے، اور میں ابتدا کرتا ہوں۔ یہ فرما کر پہلے آپ نے ان کا سر بوسہ دیا۔